اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل جو آیت کو اینڈ کیا وہ تقریباً 158 کو ہم نے اینڈ کر 159 سے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کا ایک اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنی بدگمانی کی مسلمانوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول کا جو اسوہ حسنہ تھا، رول ماڈل جو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بار بار ایکسپلین کرتے ہیں ہم سب کے لیے کہ واقعی آپ دیکھیں کہ کتنے لنت لہم میں جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، آیت نمبر 159 سورہ آل عمران، جس پر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں اور آپ بھی نرم دل ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا نرم دل، نرم گوشہ، معافی کا جذبہ اس لیے دیا کہ انہوں نے پریکٹس کر کے دکھایا، اللہ کو اچھا بن کر دکھایا، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، دل میں لے کر بیٹھتے نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی خوشخبریاں نظر آتی ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، مطلب غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس پر اتنے کچھ مسئلے مسائل ہوئے، تو اللہ نے چاہا اگر ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے تو رب تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی نرم دل ضرور بنا دیں گے، اور ہونا بھی چاہیے اپنی جنگ جیتنے کے لیے یا اپنے دنیا سے کامیاب گزرنے کے لیے۔ تو پوائنٹ ہمارا پھر وہاں پر آدھی آیت رہ گئی تھی، ہم وہیں سے ہی شروع کر رہے ہیں 159 سے، جس کی عربک دیکھیں کہ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور بسبب جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل رہے ان کے لیے۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا جو جذبہ تھا وہ بڑا معافی والا تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یہ آج ہمارا سبق ہے نوٹ کرنے کا، کہ اگر آپ اور میں بھی لیڈرشپ چاہتے ہیں، اگر آپ اور میں لیڈرشپ چاہتے ہیں، نبی تو نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں کوئی بڑا کام کر کے اس دنیا سے جائیں، یا ہم لوگوں کو کسی طرف بلا سکیں، تو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ، کہ اے نبی اگر آپ ہوتے فَظًّا، اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کیجئے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، یعنی بہت ہی غصے والے، غیظ و غضب والے دل کے ہوتے، تو اس کے آفٹر افیکٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت ہے، ایک ایک الفاظ موتی کی طرح چنا ہوا ہے، اور ایک ایک الفاظ آپ کے اور میری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہے، کوئی قصے کہانیوں کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ ذکر للعالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قانون بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم بہت سخت مزاج رہو گے، اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے سخت مزاج تھا، اس کی یہ عادت ہے، تو اس کا آفٹر افیکٹ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا، کہ لن فدو من حولک، البتہ لوگ لوگ بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے آپ کے پاس سے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے آ رہا ہے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ جنگ کو چھوڑ دیں اور آپ اور میں اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے شوہر تک کو بتا دیں۔ یہ آپ کو اچھا قانون پتا ہے نا دنیا کا، کہ بیویاں دبی رہتی ہیں ایک وقت تک، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں، صرف کس وقت؟ جب بد مزاج آدمی ہوں۔ جب اچھے شوہر ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، تو پہلے بھی وہ اچھی ہوتی ہیں، بعد میں بھی وہ اچھی ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ دنیا میں ہمیشہ سے چلا آیا ہے، کسی کے بھی ساتھ۔ جب اس کو اپر ہینڈ ملے گا تو وہ بد اخلاق کو مزہ چکھائے گا۔ بد اخلاق کی ایکچولی حالت یہی ہونی ہے کہ پھر اس کو لوگ ایٹ ٹائم چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ویسے بھی گھر زیادہ تر ٹوٹتے ہیں تب
جب کوئی اخلاق سے ماورا بات ہو جائے. یہ اخلاق کا درست ہونا ہر سطح پر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی پالیٹکس میں بھی زبان اگر اچھی استعمال ہو جاتی تو ہم اتنے نہ بکھرتے ہیں. ہماری زبانیں ہمارے پاکستانیوں کو تباہ کر رہی ہیں. ہمارے پولیٹیشنز کی زبانیں، بدتمیزیاں، سخت مزاجی، یہ ہمارے بیچارے غریب عوام پر برس رہے ہیں. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ان غریبوں کا ہی خیال رکھ کر تمیز کی سیاست کریں. خدا تعالی پاکستان کی مدد فرما دے. میرا تو دل روتا ہے ان بدتمیزیوں کو دیکھ کر. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی نیک بنا دے. تو دیکھیں تھوڑی معافی کا جذبہ رکھیں. ہر فتوے کو دیکھیں، آپ پر فتوے بھی بہت آتے ہوں گے. ایک دینی لحاظ سے اگر ہم اپنی فیلڈ کو بھی دیکھیں، ہم اگر اپنی فیلڈ کو بھی دیکھیں کہ ہم بھی لان تان کرتے رہتے ہیں، ہم پر کتنے بھی فتوے آئیں، نہ کام رکنا چاہیے اور نہ بیانڈ دا لائن آپ کی گالیاں ہونی چاہیے. برے کو برا بولنا ہے، بدلہ بھی کبھی کبھار لینا ہے اور برائی کا جواب اتنی برائی سے دینا ہے جتنا وہ حقدار ہے برائی کا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آیت بھی آپ کے ایک طرف ہے کہ اے نبی، اللہ کی رحمت سے آپ بڑے نرم دل رہے اور آپ بڑے نرم دل ہیں اور آپ نے ان تمام معاملات کو بڑے طریقے کے ساتھ ٹیکل کیا، معافی کا جذبہ رکھا. اگر آپ سخت مزاج رہتے اور سنگ دل رہتے تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. اور دیکھیں نا، کل بھی جو ہم نے پچھلی بھی 2-3 کلاسز میں پڑھا کہ اللہ نے ان سب کو درگزر کر دیا جنہوں نے جو غلطیاں کی. ہم نے یہ بار بار اس کو فوکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک زبان نہ ہو کہ ہم پرانے لوگوں کو گندی باتیں کریں. ہسٹری کی کتابوں میں ایک تو ہم جھوٹ لکھتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، پھر ان تک کے نام لکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی اور انہوں نے غداری کی، جس سے ہم کو کچھ نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا تھا. بس اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہم کو سمجھنا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھنی تھی کہ بار بار آ رہا ہے، 2 بار آ چکا آپ کے پچھلے سبق میں کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو پھر معاف کیا. تو کیوں معاف کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس قانون کے تحت معاف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نرم مزاجی اور ان کا طریقہ کار دیکھ کر لوگ دوست بن گئے ہوں گے، معافی مانگی ہوگی. جو چاہے جنگ میں وہ پلٹے، جو چاہے کل ہم نے پڑھا کہ وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی اگر نہ جاتے تو نہ مرتے. اللہ نے درگزر کا جذبہ کیا، اللہ نے درگزر کیا، اللہ کے نبی نے درگزر کیا. تو لیکن ہم نے آج کی کلاس میں قانون پڑھنا ہے، جو ہم نے تھوڑا سا بریکٹ لگانا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس تھوڑے سے الفاظ کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر تمہیں لیڈرشپ چاہیے، اگر تمہیں بڑا بننا ہے، اگر تم کچھ کام کر سکتے ہو، کرنے کے لیے ویلنگ ہو، تو تمہیں یہ نبی کی سنت کو اپنانا پڑے گا. تو آپ اور میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب آپ نے دیکھیں کہ آگے کیا بات آ گئی کہ اگر فَاعْفُ عَنْهُمْ سے ہم پڑھیں گے، بس درگزر کا جذبہ رکھیے ان کے لیے بخشش کی بھی دعا مانگیے، کیونکہ یہ پوری طرح سے کافر نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ کچھ تکلیف کے دنوں میں اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. کیونکہ کن کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے؟ جن کے لیے تم پر کلیئر ہو جائے کہ یہ اللہ کا دشمن ہی دشمن ہے. تو ادھر وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جو پوری طرح سے گندے تھے. یہ اللہ ہی نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی کے دور میں لوگ اس طرح سے بدظن بھی ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جان بہت پیاری ہے، فیملی بہت پیاری ہے، مال بہت پیارا ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں بھی بڑی پیاری ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اللہ سے بدظن نہیں ہونا اور اپنے اصل کام کو اچیو کرنا ہے، بیک آؤٹ نہیں ہونا ہے. تو جناب ادھر یہ ساری باتیں ہم اپنے لیے لیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بات جنگ کی ہو رہی ہے،
لیکن لگتا ہے کہ آپ سے اور مجھ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی مانگیے۔ ایون اللہ تعالیٰ نے کہاں تک کہا، شاورہم، مشاورت بھی کرو ان سے ڈسکس بھی، کاؤنسلنگ بھی کیا کرو، ان کو اپنی میٹنگ میں بھی شامل رکھا کرو۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر کے پھر ان کے پاس پیسے رکھواتے ہیں، پھر ان کو تھوڑا بڑا بناتے ہیں، پھر ان کی ہم گرومنگ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کی ہم تربیت کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ درگزر کیجئے، بخشش مانگیے، مشاورت کیجئے گا ان سے معاملات میں فی الامر۔ لیکن دوبارہ ایک مین پوائنٹ آ گیا جو میں آپ کے آگے بھی رکھوں گی کہ خدا را، اللہ کا واسطہ، جب آپ اور میں کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا مشورہ بس ایپلیکیبل ہو جائے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے مشاورت کریں ان سے معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، تو آپ نے عزمتا کو سرکل ڈالنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ سب سے بات کریں گے، آپ بڑے ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ بڑے ہیں، عزمتا، آپ کو جب کوئی بات صحیح لگے پھر آپ نے اسٹیپ لینا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ بہت ہی سمجھنے والی ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی، آپ کے بھائی بندے، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بہنیں کوئی مشورہ لیتی ہیں اور آپ کے مشورے کے خلاف ہوتا ہے تو ایک تو آپ کو برا بہت لگ جاتا ہے، آپ کے اور میرے منہ سے نکلتا ہے پھر مشورہ کیوں لیا تھا، یعنی ہم اتنے پڑھے لکھے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اب اس سے بہتر ہمارے وہ پچھلے دور کے لوگ ہوں گے جو زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے کہ انہیں اللہ نے یہ بات بتائی، اس وقت یہ بات، ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے مشاورت کیا کرو، لیکن جس کے ہاتھ میں ڈور ہے، چاہے اب ہمارے بچے کے ہاتھ میں، ایون ایک بچی کا کوئی رشتہ آیا ہو، ایون اگر بچی کو پڑھانے کے لیے اکثر ڈاکٹر ماں باپ بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، بچے کا رجحان نہیں ہے ڈاکٹر کی طرف، آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ میں بھی ہیلپ کروں گی، تمہارے لیے بڑی یوں ہے، تمہاری اچھی ایڈمیشن ملتا ہے، لیکن ایٹ لاسٹ جب بچہ کہتا ہے کہ امی نہیں مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، تو سمجھدار ماں باپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کی بات کو سراہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے بھی ہمیشہ سے شوق تھا کہ تم یہ بھی بنو، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کیا۔ بچے پوچھنے آتے ہیں یہ پہنوں یہ پہنوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پہن لو، کل بھی تم نے یہ کلر پہنا تھا، لیکن بچی کہتی ہے نہیں امی آج بھی یہ اس ٹائپ کا پہننے کو دل چاہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، پہننے کے بعد بھی ہم اسے لان تان نہیں کرتے ہیں کہ کیوں پہنا، میں نے تو منع کیا تھا، کیوں پوچھنے آتی ہو۔ کوئی کوکنگ کی چیز ہوتی ہے، کیا پکائیں، یہ پکا لیں یہ پکا لیں، اینڈ میں ٹیبل پر کچھ اور ہوتا ہے، کہتے پھر پوچھا کیوں تھا، ارے بابا جس نے پکانا تھا اس نے پھر یہ پکا لیا، آپ کو تعریف کرنے میں کیا جاتا ہے، پریکٹس کرو نا کچھ، کیا کوئی کلاسز کھولیں اس پریکٹس کی، اس تربیت کی، کہ جب ٹیبل پر کچھ اور نظر آئے، پوچھا کچھ اور گیا ہو تو کہیں بہت مزہ آیا، آج بھی کھانے میں بہت مزہ آیا، نہ کہ ایک لان تان تانا زنی۔ اور اکثر لوگ مشاورت جو کرتے ہیں اور پھر بندہ سامنے والا جس کو ایکشن لینا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو جن کے مشوروں کے خلاف گیا ہوتا ہے وہ بھی اسے ذلیل کرتے ہیں، ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ کا واسطہ، خدا کے لیے ہمبل ہو جاؤ، یہ نبی کی سنت کو دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر اس وقت نبی چیف ہیں، اگر اس وقت نبی بڑے ہیں تو نبی مشورہ بھی لیں گے، لیکن عزم یعنی ڈیسیشن کون لے گا؟ جس کے ہاتھ میں ڈور ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، نبی ہو، عام انسان ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، تو اس لیے اس الفاظ کو آپ نے بہت غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم طے کر لو یہ بات کو، جب تمہارے پاس طے ہو جائے، ایک منٹ جی
تو یہ جو عزم کا لفظ ہے نا، یہ بہت گریٹ ہے، امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب مشاورت کرنے والا، مشورہ کرنے والا جب کسی کام کا عزم کر لے تو اسے لان تان بھی نہیں کرنا، اور اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فتوکل علی اللہ. اس نے اگر ہر چیز کو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر اگر کوئی معاملہ طے کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں توکل. عقل سے اس نے کام کیا، فیورٹزم نہیں کیا، ناکام ہو گیا. اس نے اپنی پوری صلاحیت کو مد نظر رکھا. اس نے تمام لوگوں کو آرڈر کیا. دیکھ لیجئے نا، اگر ہم اسی جنگ کا کر لیں کہ اللہ کے نبی بٹھا بھی رہے تھے، نکلے بھی تھے، 3000 اور 5000 فرشتوں کی بھی مدد کا وعدہ ہوا تھا، لیکن ٹھیک ہے ٹیم ورک تھوڑا کمزور ہو گیا اور جنگ ہار گئے، تو نہ نبی نے لان تان کی لیکن لوگوں نے لان تان تھوڑی سی ضرور کی. تو اس لیے یہ ساری باتیں اللہ کرے کہ آپ اور میں ایک اچھے والدین بھی بنے اور اچھے انسان بھی بنے، اور ہمارے پاس اتنی عقل ہو، سماعت، بصارت، دل ہو کہ جو جس کا معاملہ ہے اس کو مشورہ بھی دیا کرو. وہ آپ کے مشورے پر عمل نہ کرے تو ناراض بھی مت ہوا کرو. جب وہ آپ کے خلاف بھی جائے اور فیل ہو جائے تو لان تان بھی نہیں کرو، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تب بھی آپ کھل کر اس کو مبارکباد نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کے مشورے کے بغیر کام کیا تھا. اب وہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو تو لگا کہ آپ کو تو کوئی گالی بک دیا ہے. کامیاب ہوتا ہے تب بھی آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ کے مشورے کے خلاف گیا، کامیاب ہو گیا تب بھی آپ خوش نہیں ہوتے ہو. تو آپ کا ہوگا کیا؟ پھر اللہ کے گھر تو ایک ایک چیز ہماری کھل کر سامنے آ جائے گی. تو خدا کے لیے اخلاق اچھا رکھو. اللہ نے آج ہماری دونوں آیتوں میں ہماری کیریکٹر بلڈنگ کی ہے. بات جنگ کے میدان کی ہو رہی ہے، آج دونوں پوائنٹس میں ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہے کہ اللہ کے لیے دل صاف رکھو اور لوگوں کو مبارکباد دیا کرو اور ابیوزو لینگویج مت یوز کیا کرو، اور کس طرح سے ایک لیڈر کو کتنا اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. اینی وے، آپ نے یہ سب کچھ آج ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین. جو ہر معاملے کو بہت غور و فکر کے ساتھ کوئی سٹیپ لیتا ہے، اللہ بھی محبت رکھتے ہیں متوکلین کے ساتھ. نہ کہ کوئی فیورٹزم کرتا ہو اور اگر کوئی اپنے مفاد میں کام کرتا ہو تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں وہ محبوب رکھتے ہیں توکل کرنے والوں سے. آگے بھی وہی دیکھیں آپ، جنگ کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں، کانٹیکسٹ کو بھی، اور یونیورسل لیول پر بھی اس آگے والی آیت کو لے لیں کہ اگر ینصرکم اللہ، اگر وہ اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. دیکھیں اس کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے، یا بہت کچھ سمجھنے کی بات ہے. چھپی ہوئی تو نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. تدبر کا اسی لیے حکم دیا گیا. اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. تو ہمیں قانون کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کی مدد کن کی ہوتی ہے، اللہ مدد کس قانون کے تحت کرتے ہیں. اور وَإِن يَخْذُلَكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، وہ اللہ تمہیں چھوڑ دے، فمن، پس پھر کون شخصیت ہے، کون سی ذات ہے کہ وہ جو مدد کرے تمہاری اس اللہ کے ہاتھ کو ہٹانے کے بعد. وہ اللہ اگر آپ سے ہاتھ ہٹا دے، وہ اللہ کی مدد اگر آپ سے چلی جائے تو وہ کون سی ذات ہے کہ اب تمہاری وہ مدد کر سکتا ہے. تو اللہ اپنا ہاتھ کیوں ہٹاتے ہیں، اللہ اپنی مدد کیوں دیتے ہیں، یہ بھی قانون آپ کو اور مجھ کو جاننا چاہیے. تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور کبھی ہم فیل بھی ہوں گے، کبھی ہم پاس بھی ہوں گے، لیکن ہم اللہ کے معاملے کے ساتھ اگر چلیں گے تو ہمیں اپنے فیل ہونے پر بہت غم نہیں ہوگا، ہمارا کام نہیں رکے گا، ہم بکھر نہیں جائیں گے. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، دس از دا لائف، اور یہ تو اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے میری کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا یہ میرا ٹیسٹ ہوگا. دیکھیں ابھی آپ کو آگے بتایا جائے گا، ابھی آپ کو آگے یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے کچھ کبھی کبھار ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں.
کہ اللہ کے نبی میدان میں تھے، 3000 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ بھی تھا، لیکن دیکھ لیں کہ قانون کے مطابق ہار پڑ گئی کیونکہ ہم نے کوئی کوتاہی کی۔ چاہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ چاہے ہمارے ٹیم میں کوئی ڈبل سینچری کر دے یا کوئی کتنوں کو آؤٹ کر دے اور جیت ہمارے سامنے ہو، لیکن کچھ پلیئر کی وجہ سے پورا گیم پلٹ جاتا ہے اور اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے۔ آگے کی اسٹریٹجی مضبوط ہونی چاہیے۔ دس از دا لائف۔ آگے کی اسٹریٹجی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ آپ کی بچوں کی شادیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے گھر خریدنے میں، ہمارے بزنس میٹر میں، کئی طلاقوں میں، کئی جگہ خاندانوں میں، روزمرہ کی ڈسکشن میں یہ ہمیں سبق ملتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا پھڈا ہو گیا، میں نے ایسا کیوں کیا، نیکسٹ ٹائم میں کیئرفل رہوں گی۔ یہ چیزیں ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں آتے ہوئے اب کیا بات آ رہی ہے، اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے کیا الفاظ ہے، ذرا سا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ ہم اس قرآن کے مفسر ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے لیے مفسر ہے، ہم کسی کی تفسیر کے پیچھے اندھے نہیں چلیں گے۔ اب جناب یہ آیت کو ذرا سا غور سے دیکھیے، یہ آیت نمبر ہے 161۔ وما کان لنبی، نبی کے لائق ہی نہیں ہے۔ وما کان لنبی، نبی کے لیے یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا ایکچوئل ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے نبی کے لیے، یعنی نبی کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے۔ این یغل، یہ کہ وہ کوئی چیز کو چھپائے۔ اب یہ میں نے کہا، آپ کہیں گے، آپ سوچیں گے کہ نبی کیا چیز چھپا سکتے ہیں، یا نبی پر کیا الزام آ رہا ہوگا چھپانے کا، اور کانٹیکس میں جنگ ہو رہی ہے۔ مطلب اگر آپ پچھلا دیکھیں آیتیں تو جنگ کی تدبیروں پر بھی بات جا رہی ہے، اور نبی کا اپنا پرسنالٹی غور کریں تو نبی پر وحی اترتی ہے۔ یہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہی ہوں، کیونکہ میں اسی طرح سے پھر اپنی ریسرچ کرتی ہوں، یا میں اس طرح سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دو چیزیں نبی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، ایک وحی اور ایک جنگ کی اسٹریٹجی، اور بات آ رہی ہے کہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی کوئی بات کو چھپائے۔ تو کیا لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا نبی پر کہ وہ حق جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، انہوں نے ہمارے بچوں کو مروا دیا؟ کیا یہ الزام آیا ہوگا نبی پر؟ یا کوئی وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی وحی کو چھپا دیتے ہیں؟ تو جو بھی بات آ رہی ہو، اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی کسی حق کو چھپائے۔ تو ہم ساری چیزوں کو، اگر آپ کی بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم ساری چیزوں کو مرج کر کے میں اس کا نام رکھ دوں گی حق، کہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حق کو چھپائے، چاہے وہ اسٹریٹجی ہو، چاہے وہ وحی ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ تو نبی کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے کہ نبی کسی حق بات کو چھپائے۔ سنو اے لوگوں، سنو، وَمَن یغلل، جو بھی حق کو چھپائے گا۔ میں نے اس سب چیزوں کو مرج کر کے کیا کر دیا؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حق۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں، مجھے مزہ آئے گا، مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ میرا تو یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے کوئی اور اچھی بات بتا دیں۔ تو جو حق کو چھپائے گا، میں نے اس چھپانے والی چیز کو حق کر دیا۔ وَمَن یغلل، جو کسی حق بات کو چھپائے گا، یأتی بما غل، وہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، لایا جائے گا جو اس نے امانت کو چھپایا، حق کو چھپایا، کسی صحیح اسٹریٹجی کو چھپایا، کسی کو مشکل میں ڈالا، کسی کو مروایا۔ جس نے بھی جو چیز میں خیانت کی، جو اس پر حق بنتا تھا اور اس نے صحیح بات نہیں کی، حق کو چھپایا، وہ اس کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوگا،
اور آپ نے دیکھا کہ آیت کس کے ریفرنس سے جا رہی ہے؟ نبی کے ریفرنس سے جا رہی ہے. تو جب نبی کی پکڑ ہو جائے گی تو میری اور آپ کی پکڑ تو کتنی ایزی ہوگی. اور نبی تو ماشاءاللہ ابھی آپ نے پچھلا ہی پڑھا کہ نبی ایک بہترین انسان ہوتے ہیں اور نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ نبی کو کہ کیا اے نبی آپ ہلکان ہو جائیں گے لوگوں کے پیچھے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی کہاں کوئی غلط چیز کریں گے، وہ تو اپنے حساب کے مطابق پوری طرح سے صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ چلے تھے. لیکن ایک بات اور میری سمجھ میں آ گئی کہ نبی بھی ان لوگوں کو جنہوں نے خیانت کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف گئے، اور یہ جو جنگ کا رزلٹ آؤٹ ہونا تھا یہ بھی نبی کو نہیں پتا تھا. یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی کہ نبی ان پہ دم کر دیتے، نبی ان کو اپنا وہ جو ہماری حدیثوں میں آتا ہے نا لعاب مبارک، ان کو لعاب مبارک لگا دیتے، ان کو اپنا دم کیا ہوا پانی پلا دیتے، کوئی امام ضامن باندھ دیتے، کوئی تعویذ لٹکا دیتے، کوئی سورت پڑھ کر پھونک دیتے کہ یہ اسٹریٹجی کے خلاف نہ جائے، روبوٹ ہو جائے. تمام فوجی جو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ روبوٹ ہو جاتے، وہ جو کہا گیا تھا اس کے مطابق عمل کرتے. تو یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں جو نبی کا جھوٹا نام لے لے کر آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی اس طرح سے اپنا لعاب مبارک پانی میں ڈالتے تھے، اس طرح سے دم کر دیتے تھے، اس طرح سے انہیں گیپ پتہ چل جاتا تھا. اگر گیپ پتہ تھا تو اتنی محنت کیوں کی گئی؟ ان لوگوں کو کیوں چوز کیا گیا جنہوں نے گڑبڑ مچانی تھی؟ کیا مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ مولوی حضرات، کیا یہ تفسیریں لکھنے والے، کیا یہ غلط باتیں کرنے والے، کیا ان کو آیتیں نہیں نظر آتی ہیں؟ یہ صرف ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ان کے پاس کی قرآن میں یہ آیتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو ایک آئیڈیا ہو کہ آپ کو جب تک زندہ رہنا ہے اپنی عقل کو استعمال کرنی ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرنی ہے اور اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. نہیں چلو گے تو پٹو گے، اور اگر ٹائم بینگ تم کامیاب بھی ہو جاتے ہو تو ایٹ لاسٹ پٹو گے. تو یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ رکھ لو تو حفاظت ہوگی، تو وہ دیکھ لو تو حفاظت ہوگی، تو کچھ نہیں تو وہ پرچہ لگا دیتے ہیں کہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف، اس کو پڑھ لو تو کوئی بلا نہیں آئے گی، نالین مبارک جیب میں رکھ لو تو کوئی بلا نہیں آئے گی. کیا اللہ کے رسول اس میدان میں تھے، نالین مبارک کے ساتھ تھے، خود اپنے وجود کے ساتھ تھے، اور جنگ کا رزلٹ کیا آؤٹ ہوا؟ کیا یہ کسی مولویوں سے چھپی ہوئی بات ہے؟ اس کے باوجود ہم وہی کہ وہی ٹیڑے چلتے ہیں، تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا. تو یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں. اچھا جی، آگے دیکھ لیجئے کہ جو بھی کوئی حق چھپائے گا وہ اس چھپی ہوئی چیز کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا. ثم توفی کل نفس، پھر پورا پائے گی ہر نفس ماں کسبت، جو اس نے پلے کیا، جو اس کی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، جو اس نے کمایا وہ اپنی ان غلطیوں کے ساتھ آئے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ رب تعالیٰ آپ کو دو پرسنالٹی کا اگزامپل دیتے ہیں کہ افمن کیا پس جو شخص، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دو پرسنالٹی بتائیں گے کہ کیا پس جو شخص اتبع رضوان اللہ، جو اتباع کرتا ہے رضوان اللہ کی، اللہ کی رضا کی جو اتباع کرتا ہے، کمن، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو لوٹتا ہے اللہ کے غصے کے ساتھ، بسخط اللہ، سخط، کیا یہ دونوں پرسنالٹی برابر ہو سکتی ہیں؟
ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے اپنی جان دے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے بدنام ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے اپنی لائف لگا دیتا ہے۔ آپ نے پچھلی کل کی آیت پڑھی تھی کہ ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے، قتل مارا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے، طے کرتا ہے راستے، ہر کام کرتا ہے اپنا صبح اٹھ کر رات تک جو اس کو اللہ کے لیے کرنا تھا، اور پھر اس کی ایک طبعی موت آتی ہے۔ تو دونوں کی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ سٹینڈرڈ سیم ہوگا کہ دونوں اللہ کے راستے میں مرنے والے کہلائیں گے۔ تو اس لیے آپ کی اور میری نیت اچھی ہو اور ہم روز صبح کچھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر لیا کریں۔ ہمارا ایک کوئی چھوٹا موٹا آفس ہو، ایک ٹیبل کرسی والا، یا ہماری ایک کوئی اسٹریٹجی ہو، کوئی پلیٹ فارم ہو کہ ہم نے ادھر اس جگہ پر کام کرنا ہے پریشان حال لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ جب آپ اسی طرح کوئی آپ دیکھیں نا، کوئی ایک ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ایک تھوڑا سا اپنا وقت مفت دیکھتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بڑی بڑی ہاسپٹلز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں انسان کو کہ بڑا غریب ہے، اس کو کہتے ہیں آپ میرے اس کلینک پر آ جائیے، وہاں پر وہ کم پیسے لیتے ہیں یا وہاں پر وہ پیسے ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ڈاکٹر جب مرے گا تو کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں مرے گا؟ ہر کوئی کے لیے، ہر کوئی اپنی فیلڈ میں جو کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہمیں بہت پیاری اگزامپل کل کی کلاس میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ملی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ کے غصے کو لے کر لوٹتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تمام لوگوں کے درجات ہوں گے، ہم درجات عند اللہ، ان تمام لوگوں کے درجات ہوں گے اچھے اور بروں کے، واللہ بصیر، کیونکہ اللہ ہی ہیں جو بصیر ہیں، کسی کی شفاعت نہیں چلنے والی، کیونکہ شفاعت کسی انسان کے بس کی ہی بات نہیں ہے، کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو ہر انسان پر نگہبان ہو۔ تو خدا را اس شفاعت کے عقیدے کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی آپ کی شفاعت کر سکے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے پلیٹ فارم کو پھر بریک ہو جاتا ہے، کیونکہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو کسی انسان پر نگہبان ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ سب درجات ہوں گے، وہ قیامت کا دن ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں کر دے۔ واللہ بصیر، اللہ سب آبزرو کر رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بما یعملون، جو بھی انسان عمل کر رہا ہے، اس کی جو سوچیں ہیں، اس کے جو عمل ہیں، سب انڈر آبزرویشن ہے۔ اللہ ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔